الحمد للہ وحدہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی اور صحابہ کرام کے جو فضائل تھے ہم نے آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کیے۔ اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ان مسائل کی طرف جن کے خلاف جو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے وہ مسائل ثابت ہیں، اور فقہ حنفی جو ہے وہ ان مسائل کا رد کرتی ہے اور ان مسائل کے خلاف بات کرتی ہے۔ وہ کس طرح؟ مسئلہ نمبر 1 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے والے کا کنواری بیوہ دلہن کے پاس، یعنی بیوہ اس کی دلہن ہے یا کنواری ہے، اس کے پاس وہ کتنا وہ شخص قیام کرے گا دوسری شادی جب وہ کرے گا۔ تو اس حوالے سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اندر بھی حکم موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ وہ کتنا دن، اگر کنواری لڑکی ہے تو کتنا دن جو ہے وہ اس کے پاس قیام کرے گا، اور اگر بیوہ ہے تو کتنا دن اس کے پاس قیام کرے گا دوسری شادی کے وقت۔ تو آتے ہیں حدیث کی طرف۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ابو قلابہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات جو ہے وہ مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے والا دلہن کے پاس جو قیام کرے گا وہ اگر دلہن کنواری ہے تو اس کے پاس وہ 7 دن قیام کرے گا، اور اگر وہ بیوہ ہے تو 3 دن قیام کرے گا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان یہ جو ایام بتائے گئے ہیں، یہ اگر وہ کنواری ہے تو 7 دن، اور اگر بیوہ ہے تو 3 دن۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان دونوں کے اندر ایام کی تقسیم کرے گا، باری باری مقرر کرے گا۔ یہ تو ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے اندر دوسری شادی کرنے والے کے لیے حکم، اور طریقہ بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح، مطلب نکاح کے بعد کتنے دن گزارنا ہے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ اب ہم آتے ہیں فقہ احناف کی طرف۔ ہدایہ اولین کے اندر ہم اس مسئلے پر اگر غور کرتے ہیں تو صاف صاف الفاظوں میں یہ بات موجود ہے کہ پہلی اور دوسری بیوی تقسیم کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے پیغمبر ایک شخص جب نکاح کر رہا ہے، اس کو اس وقت کی تقسیم الگ بتا رہا ہے دوسری شادی کے وقت۔ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، پہلی بیوی اس کی موجود ہے، اللہ کے پیغمبر اس کو الگ طریقہ بتا رہا ہے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا، اور وہ وقت گزرنے کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر آپ نے سنا کہ اس کے بعد وہ ان کے اندر وقت کو مقرر کرے گا، باریاں تقسیم کرے گا، دن کو تقسیم کرے گا۔ لیکن فقہ کہتی ہے کہ اگر یہ یعنی پہلی اور دوسری بیوی تقسیم کے اعتبار سے برابر ہیں، مطلب دوسرا نکاح آپ نے کیا، اس وقت بھی پہلی بیوی جو ہے اسی طرح
آپ نے ان کے درمیان اسی وقت اسی طرح رہنا ہے جس طرح آپ پہلے رہ رہے تھے، یعنی تقسیم دونوں کے اندر ایک ہی ہوگی، الگ تقسیم نہیں ہوگی۔ جو اللہ کے پیغمبر نے آپ نکاح کے بعد آپ کو دن بتائے ہیں وہ دن گزارے نہیں جائیں گے۔ فقہ کیا کہنے کا مقصد یہ ہے، اب حدیث کی کلی مخالفت آپ نے سنی جو کہ اس مسئلے کے اندر موجود ہے۔ ہدایہ اولین کتاب النکاح کے اندر یہ بات موجود ہے، اور حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ جو ہے اس مسئلے پر ہم نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، اور اس مسئلے کا حوالہ نوٹ کر کے اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور فقہ کی اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور نتائج اخذ کریں کہ یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کھل کر سامنے آ رہی ہے یا نہیں۔ واللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔